ہمارے معاشرے کے اندر ایک رسم اور ایک بدعت یہ پائی جاتی ہے کہ رجب کی 22 تاریخ کو کنڈوں کے نام سے ایک شیرنی اور مٹھائی تیار کی جاتی ہے اور پھر اسے آپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے یہاں ایک بڑا طبقہ اس بدعت کا شکار ہے اور اس کو بڑے اہتمام سے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کو اگر کوئی سمجھائے، کوئی بتائے تو کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہ طبقہ زیادہ تر کن لوگوں میں پایا جاتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سبھی حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن شرعی نقطۂ نظر سے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ رسم کیا ہے، کہاں سے اس کا تعلق ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل بے اصل ہے، بے حقیقت ہے، اور اسلام سے، اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ شیعوں کی ایجاد ہے۔ شیعہ لوگوں نے دراصل اس رسم کو ایجاد کیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں، تب سے یہ رسم ایجاد ہے۔ لیکن اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی آپ یہ کنڈے کیوں بنا رہے ہیں، آپ اس بدعت کو کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں دراصل 22 رجب کی جو تاریخ ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، ان کی خوشی میں ہم یہ شیرنی بناتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ دراصل یہ ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے جو شیعوں نے امت کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 22 رجب کی تاریخ میں ہے ہی نہیں، بلکہ 8 رمضان المبارک کی ان کی ولادت ہے۔ تو 22 رجب سے ان کا کیا لینا دینا؟ 22 رجب کی تاریخ میں ان کی ولادت کی خوشی کے کیا معنی؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ 22 رجب کی جو تاریخ ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیعہ حضرات کس قدر حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کو گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ دنیا سے مخفی نہیں ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی 22 تاریخ کو تو ان لوگوں نے ان کی خوشی میں اس طرح کی شیرنی بنائی اور آپس میں تقسیم کی اور خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن چونکہ اہل سنت کا اس وقت غلبہ تھا، یہ کام وہ علی الاعلان نہیں کر سکتے تھے، خفیہ طور پر انہوں نے یہ کام کیا، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن ایک مرتبہ جب ان کا یہ راز فاش ہوا اور امت اس سے آگاہ ہوئی، باخبر ہوئی، اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، یہ کام تم کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے پھر امت سے جھوٹ بولا اور فریب سے کام لیا، اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ کام ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشی میں کرتے ہیں، اور اس جھوٹ کو امت نے لے بھی لیا۔ اچھا، اس زمانے کے لوگوں نے نہیں لیا، آج کے لوگوں نے اس کو لیا ہوا ہے۔ 13ویں 14ویں صدی کے لوگ ہیں جو اس شیعوں کی ایجاد کردہ رسم کو اپنائے ہوئے، اس سے پہلے اہل سنت میں اس کا رواج نہیں تھا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اہل سنت کو کہ وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں دراصل وہ اپنے ہی پیروں میں کلہاڑی مار رہے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی نبھانے میں شیعوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جانتے ہوئے کہ یہ شیعوں کی ایجاد کردہ رسم ہے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں یہ کام کیا تھا، پھر بھی اگر اس کو کرتا ہے تو وہ گستاخ صحابہ ہے، گناہ گار ہے اللہ رسول کی نظر میں۔ اور اگر کوئی آدمی فریب میں پڑا ہوا ہے، دھوکے میں ہے، غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ جو شیرنی ہے یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشی کی ہے، تب بھی اس طرح کی ولادت کی خوشی میں مٹھائیاں بنانا اور تقسیم کرنا اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، اور یہ ایک رسم ہے اور ایک بدعت ہے، اس کا ترک کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بنا رہا ہے، اس کے یہاں سے اگر آ جائے اور وہ دے کر کے ہمارے گھر چلا جائے تو اس مٹھائی کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو لہذا اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ کھانا خود یہ جو ہے بدعت کو ترویج دینا ہے اور بدعتیوں کے حوصلوں کو بڑھانا ہے، اور ان کے عمل میں ایک طرح سے رضامندی کا اظہار ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو، اہل سنت کو اس بدعت سے پرہیز بھی کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بنا کر کے لے کے آئے اس کو سمجھائیں بھی اور بتائیں اس کو کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس کے کھانے سے گریز بھی کرنا چاہیے۔